درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے اپنے درس میں سورۃ البقرہ کی سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی ہے، یہ آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ میرا دشمن ہے۔ من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو جبرائیل کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ جبرائیل نے آپ کے دل پر اس کلام کو اتارا ہے اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدی، اور یہ کلام اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ ترمذی شریف اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں روایت ہے کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں۔ کہنے لگے جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، یہ تو ایسا فرشتہ ہے جو عذاب کی خبر لے کر آتا ہے، جو حرب و قتال کے معاملات لے کر نازل ہوتا ہے، لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کے پاس وحی لانے والا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے، اس لیے کہ میکائیل خوشحالی، سرسبزی اور دولت و غنا کے حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ ان کی محض ایک حجت بازی تھی ایمان نہ لانے کے لیے، وگرنہ انہیں فرشتوں سے کیا تعلق، اور پھر فرشتوں کا کسی بھی معاملے میں اپنا عمل دخل کیا ہے؟ فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتے ایسے ہیں، اللہ نے خود ان کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، میں انہیں جو حکم دے دیتا ہوں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کسی فرشتے کو اگر کہیں کہ جاؤ فلاں قوم کو تباہ کر دو، تو وہ تباہ کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔
اللہ کسی فرشتے سے کہیں کہ جاؤ کسی قوم پر پہاڑ کو اٹھا کر پھینک دو، تو وہ اس حکم کی تعمیل میں دیر نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو کہیں کہ جاؤ بادل کو ہنکا کر لے جاؤ اور فلاں جگہ بارش برسا دو، تو وہ یوں ہی کریں گے۔ تو فرشتے تو حکم کے پابند ہیں بالفرض۔ اگر جبرائیل امین عذاب کا حکم لے کر آتے ہیں تو اس عذاب کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ چیز خلاف واقعہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تشریعی احکام جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے ہیں، شریعت کے احکام، وحی کی آیات، اور تکوینی احکام میکائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ آندھی چلنی چاہیے، بارش برسنی چاہیے، زمین سے روئیدگی پھوٹنی چاہیے، یہ تکوینی احکام حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی اور شریعت کے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ موجودہ تورات بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک فرشتے کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں موجودہ تورات میں یوں جگہ جگہ لکھا ہے، وہ فرشتہ جو لوگوں کو مارتا ہے، اور یہود علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ مارنے والا فرشتہ جبرائیل ہے۔ تو خام خواہ کی ایک دشمنی اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، مجھے اس سے کیا تعلق کہ کون فرشتہ میرے لیے کیا حکم لے کر نازل ہوتا ہے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ جو حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرشتے تو اس کو نافذ کرنے والے ہیں، وہ تو کارکن ہیں۔ بادشاہ کسی کی معزولی کا حکم جاری کرتا ہے اور کسی کو عہدہ دینے کا حکم جاری کرتا ہے، کسی کو پھانسی لگانے کی سزا دیتا ہے اور کسی کے لیے جیل کے دروازے کھولنے کا آرڈر جاری کرتا ہے۔ تو پھانسی لگانے والے یا جیل کا دروازہ کھولنے والے کا کیا تعلق؟ وہ تو حکم کا پابند ہے۔ جو پھانسی دے رہا ہے، اگر اسے حکم دے دیا جائے کسی کو آزاد کرنے کا تو وہ آزاد کرنے کا پابند ہے۔ جو کسی کے لیے جیل کا دروازہ کھول رہا ہے، اگر اسے حکم دے دیا جائے کسی کو پھانسی لگانے کا تو وہ اس حکم کی تعمیل کا پابند ہے۔ اور بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی بادشاہ، کسی وڈیرے، کسی سردار، کسی حکمران اور کسی سرمایہ دار، صنعتکار اور رئیس کے ملازمین احکام کی تعمیل اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں نہ ذرہ برابر کمی کرتے ہیں، نہ ذرہ برابر زیادتی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ خود اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ معصیت اور نافرمانی ان کی سرشت اور فطرت میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ مادہ ان کے اندر رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ مادہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور انسان کو گرانے کے لیے نہیں رکھا، انسان کو اٹھانے کے لیے رکھا ہے۔ یہ جو معصیت کا مادہ، نافرمانی کی صلاحیت انسان کے اندر ہے، تو اگر اس معصیت کی خواہش کو دبائے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے، معصیت ہو جائے اور پھر آنسو بہائے تو بھی اس کو اٹھایا جاتا ہے، مگر فرشتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ لہذا کسی فرشتے کے بارے میں یہ سوچ کر کہ وہ چونکہ اللہ کے عذاب کا حکم لے کر آتا ہے،
لہذا ہم تو آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، یہ سوائے کٹ حجتی کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ قل من کان عدوا لجبریل، فرما دیجئے جو شخص جبریل کا دشمن ہے۔ اب اگلی عبارت یہاں پر حذف کر دی گئی، ذکر نہیں کیا گیا اس کو۔ یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے، بعض اوقات اس ایک بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے مخاطب اور سامع کی عقل پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود سمجھ جائے گا۔ فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، آگے جواب کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ جواب یہ ہے فَلْيَمُتْ غَيْظًا، جو جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ غیظ و غضب کی وجہ سے مر جائے۔ بعض نے کہا کہ جواب یہ ہے، اللہ فرماتے جو جبرائیل کا دشمن ہے فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي وَأَنَا عَدُوٌّ لَّهُ، وہ میرا دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں۔ اس لیے کہ جبرائیل خود نہیں آتے، میں ان کو بھیجتا ہوں۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شدت اشتیاق کی بنا پر کہا، جبرائیل امین زیادہ آیا کرو، تم آتے ہی نہیں ہو، میں اداس ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کا وہ دور بھی گزرا جب سوائے چند افراد کے، حضرت خدیجہ کے، حضرت علی کے، حضرت ابو بکر کے، حضرت زید کے، اور کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں تھا، ماننے والا بھی نہیں تھا۔ ادھر سے بھی گالیاں سننے کو ملتی، ادھر سے بھی تانے دیے جاتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی چہرے پر تھوک دیتا، کوئی دھکا دیتا، کوئی راستے میں کانٹے بکھیرتا، تو بعض اوقات دل شکستہ ہو جاتے تھے۔ لیکن جبرائیل امین کے آنے سے آپ کو تسلی ہوتی تھی، اس لیے کہ جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ تو فرمایا کہ جبرائیل امین زیادہ آیا کرو، مجھے تسلی ہوتی ہے تمہارے آنے سے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں خود نہیں آتا ہوں، مجھے بھیجا جاتا ہے تو آتا ہوں، آپ کے پاس آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ حکم دیتا ہے تو آ جاتا ہوں، حکم نہیں ہوتا، اجازت نہیں ملتی تو نہیں آ سکتا۔ تو فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند اور اللہ کے فرستادہ، اللہ کے قاصد، اللہ کے مرسل۔ تو فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن۔ ساری دنیا کا دستور ہے، جو کسی بادشاہ کے سفیر اور قاصد کا دشمن ہوتا ہے وہ اس بادشاہ کا دشمن ہوتا ہے، اس رئیس کا دشمن ہوتا ہے۔ سفیر اور قاصد اور نمائندے کی توہین پوری مملکت کی توہین سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن، میں اس کا دشمن۔ کیوں؟ آگے دلیل ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے کہ جبریل نے اس کلام کو آپ کے دل پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے آیا جبریل۔ خاص طور پر دل کا ذکر کیا، آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والا تو آپ کا قلب مبارک تھا، آپ کے دل میں قرآن محفوظ ہو رہا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ جب جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی ان کو پڑھنے کی اور تکرار کرنے کی اور یاد کرنے کی کوشش فرمائی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے جلدی کرنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، اسے جمع کرنا،
اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے. آپ یہ مت فکر کیجئے کہ میں بھول جاؤں گا، میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. میں تو یوں کہتا ہوں کہ اللہ یوں فرما رہے کہ اے نبی اگر آپ بھول گئے تو پھر یاد کون کرے گا؟ ہم آپ کو یاد کرائیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں. دوسری جگہ واضح طور پر فرمایا فلا تنسا، جب ہم آپ کو یاد کرائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. لہذا حضور قرآن بھولے نہیں ہے، کوئی ایک لفظ بھی نہیں بھولا. قرآن نازل ہوا، آپ کا سینہ وحی کا مورد بنا، وحی کے نزول کی جگہ بنا، یہاں محفوظ ہوا، اور پھر اللہ اکبر قیامت تک اللہ نے کروڑوں سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا. اور جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور واقعی قرآن کی عظمت کا حق ادا کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے منہیات سے بچتا رہا، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا سینہ سید الانبیاء کے سینے کے ساتھ ملا لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جبرائیل نے اس کو اتارا آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. اور یہ کیسا کلام ہے؟ مصدقا لما بین یدی، قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار قرآن یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تورات کی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی تصدیق کرتا ہے. تصدیق کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب. یہ تو حقیقت ہے. اور تصدیق کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بنیادی مضامین جو تورات اور انجیل میں ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کریم میں بھی ہیں. قرآن کا یہ دعویٰ ایسا نہیں جو فضا میں کھڑا ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. آپ کے سامنے تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور اس کے ترجمے بھی ہو چکے مختلف زبانوں میں، اردو میں بھی ہے، اور ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے. بائبل کے جتنی زبانوں میں ترجمے ہوئے اتنی زبانوں میں مسلمانوں نے قرآن کے ترجمے نہیں کیے ہیں. شاید ہی کوئی دنیا کی زبان بچی ہو جس میں بائبل کا ترجمہ نہ ہوا ہو. تو آپ بائبل اٹھا کر دیکھ لیجئے، تورات دیکھ لیں، انجیل دیکھ لیں، ان کے بنیادی مضامین دیکھیں اور قرآن کے بنیادی مضامین دیکھیں، تو آپ قرآن کے اس دعویٰ کی تصدیق پر اپنے آپ کو مجبور پائیں گے کہ واقعی یہ قرآن مصدقا لما بین یدی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا. وہدن دوسری صفت، اور یہ ہدایت ہے. تیسری صفت وبشرا للمؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے حکموں کی مخالفت کی وجہ سے، وملائکتہ، اور فرشتوں کا دشمن ہے، وہی سے نفرت اور کراہت کی وجہ سے، ورسولہ، اور رسولوں کا دشمن ہے ان کو جھٹلانے کی وجہ سے، وجبریل، اور جبریل کا دشمن ہے، ومیکال، اور میکال کا دشمن ہے. تو وہ جان لے کہ وہ کافر ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، اور وہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے. بے شک اللہ کافروں کا دشمن. جو اللہ کا دشمن
اللہ کی دشمنی اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی وجہ سے، فرشتوں کا دشمن ان سے نفرت اور کراہت کا اظہار کرنے کی وجہ سے، رسولوں کا دشمن ان کی تکذیب کی وجہ سے۔ اور یہ تو آپ بات جان چکے بار بار کہ اسلام کی تعلیم یہ کہ مومن ہونے کے لیے سارے رسولوں کو ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے سارے رسولوں کا انکار ضروری نہیں ہے۔ ایک رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کیا مذہب ہے، کیا پیارا مذہب جو کسی بھی نبی کی تکذیب، انکار اور توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ اور دیکھیں جب ملائکہ کا ذکر کیا تو اس میں جبرائیل اور میکائیل بھی آ گئے، لیکن چونکہ ان کا ایک خاص مقام ہے اس لیے اللہ نے ان کو الگ بھی ذکر کیا، وجبریل ومیکال۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کا ذکر کیا تو ابو بکر و عمر کا خاص طور پر ذکر کیا، حالانکہ صحابہ کے لفظ میں سارے آگے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آگے، لیکن ان کی عظمت اور ان کے مقام کو نمایاں طور پر بیان کرنے کے لیے ان کا خاص طور پر بھی ذکر کیا۔ تو فرمایا جو ان سب کا دشمن ہے تو وہ کافر ہے، اور وہ جان لے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں نازل کی، روشن آیات، واضح دلیلیں، یہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے انبیاء کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بہت سارے حسی، ظاہری اور مادی معجزات بھی عطا فرمائے۔ ایسا بھی ہوا کہ تھوڑا سا کھانا تھا لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت جابر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا کھانا پکایا، اور خندق کے موقع پر اور حضور کے ساتھ 1000 کے قریب صحابہ، کان میں جا کر کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، 1-2 ساتھیوں کو لے آئیے اور کھانا تناول فرما لیجیے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضور کے قدموں کی خاک پر، کیا عظیم انسان اور عظیم نبی اور عظیم قائد تھے۔ گوارا نہیں کیا کہ ساتھی بھوکے ہوں اور میں اکیلا جا کر پیٹ بھر کر کھا لوں۔ اعلان فرما دیا کہ جابر کی طرف سے دعوت ہے۔ تو جابر کی اہلیہ پریشان، ڈانٹنے لگی، کیا حماقت کی ہے تو نے، سب کو کیوں بتایا، کان میں بات کیوں نہیں کہی؟ کہا میں نے نہیں کہا، حضور نے خود بلایا۔ کہنے لگے حضور نے بلایا ہے، جب میزبان حضور ہیں تو مہمان جانے اور میزبان جانے۔ حضور نے فرما دیا سالن بھی نہ نکالا جائے، روٹیاں بھی نہ کھولی جائیں جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ شدید بھوک ہے، شدید بھوک حضور کو، لیکن خود دسترخوان پر نہیں بیٹھے، خود تقسیم کرنے کے لیے ہنڈیا کے پاس بیٹھ گئے اور سب کو بٹھا دیا، باری باری آتے گئے اور سب کھاتے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آخر میں دیکھا تو مجھے تو یوں لگا کہ کھانا شاید پہلے سے بھی کچھ زیادہ ہی ہے۔ سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ تو ایسا بھی ہوا کھانے میں برکت ہو گئی، ایسا بھی ہوا پانی میں برکت ہو گئی، چند قطرے پانی، بہت بڑا لشکر۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، پیالے میں ڈالا، اپنی انگلیاں ڈبو دی۔ صحابی کہتے ہیں یوں نظر آ رہا تھا جیسے حضور کی انگلیاں نہیں ہیں، چشمے ہیں۔ سب نے سیر ہو کر پی لیا۔ ایسا بھی ہوا دعا کی، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ ابھی نیچے نہیں گرے تھے کہ دعا قبول ہو گئی۔ ایسا بھی ہوا، یہ بھی معجزہ۔ ایسا بھی ہوا کہ درخت کی شاخوں کو پکڑ کر کھینچا اور درخت آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ راستے میں سے گزرتے تو پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے۔ یہ معجزات بھی ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے۔ تو آیات بینات سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور دوسرے آیات سے مراد قرآن، کہ قرآن یہ سب سے بڑا معجزہ، جیسے پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں
حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دوسرے انبیاء کو بھی معجزات عطا کیے اور ان پر لوگ ایمان لائے، لیکن اللہ نے مجھے وحی کا معجزہ عطا فرمایا ہے، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے ماننے والے سارے انبیاء سے زیادہ ہوں گے۔ قرآن ہر اعتبار سے معجزہ، فصاحت کے اعتبار سے معجزہ، جامعیت کے اعتبار سے معجزہ، عقائد اس میں، عبادات اس میں، معاملات اس میں، اخلاق اس میں، معاشرت اس میں، سیاست اس میں، تاریخ اس میں، ثقافت اور تمدن کا سبق اس میں، دنیا کی ہدایت اس میں، آخرت کی زندگی اس میں، اللہ کی صفات اس میں، انبیاء کے حالات اس میں، حضور کی سیرت اس میں۔ تو یہ جامعیت کے اعتبار سے بھی معجزہ، یہ تاثیر کے اعتبار سے بھی معجزہ، ہلا دینے والا، دلوں کو بدل دینے والا، کہ جب اسے پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والے اور سننے والے کے دل میں ایمان ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ، کہ یہ جیسے ہمارے آقا کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا ویسے ہی آج تک محفوظ ہے، اور انشاءاللہ ویسے ہی قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پیشن گوئیوں کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی وہ پوری ہو کر رہی۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف آیات بینات، روشن دلیلیں اتاری ہیں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، جن کا انکار سوائے بدکاروں کے اور کوئی نہیں کرتا۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی جماعت اسے توڑ دیتی ہے۔ عہد شکنی، وعدہ خلافی اور نافرمانی یہ یہودی قوم کی فطرت میں داخل، جب بھی انہوں نے عہد کیا انہوں نے عہد شکنی کی۔ اور جان لیجئے صرف یہ مسلمان ہی نہیں کہتے، پوری دنیا میں ان کو ایک عہد شکن، جھوٹی، مکار اور فریبی قوم کی حیثیت سے جانا جاتا رہا ہے۔ اور یہود کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو مسلمانوں نے ان پر مظالم نہیں ڈھائے، غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے سب سے زیادہ ان پر مظالم ڈھائے ہیں اور ان کو در بدر کیا ہے، جن میں سے سب سے نمایاں نام آپ جانتے ہیں ہٹلر کا ہے۔ اس نے تو یوں سوچ لیا تھا کہ دنیا میں ایک بھی یہودی کو زندہ نہ رہنے دوں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب تک یہ قوم ختم نہیں ہوگی فتنہ فساد ختم نہیں ہو سکتا۔ تو پوری دنیا میں ان کا یہ تعارف رہا۔ آج قرب قیامت کی وجہ سے عیسائی قوم بظاہر یہودیوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، لیکن وہ عیسائی کہ جن کے اندر خود بھی یہود والی صفات ہیں، وگرنہ کیسے ممکن ہے کہ یہود معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ وہ ولد الزنا تھے، ان کا نسب ہی ثابت نہیں تھا، اور عیسائی یہودیوں کا ساتھ دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا کو کوئی ننگی گالیاں دے اور ہم اسے تحفظ فراہم کریں؟ لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ لگتا یہ کہ وہ عیسائی ان کو تحفظ دے رہے ہیں جنہوں نے یہود والی صفات اختیار کر لی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی جماعت اسے توڑ دیتی ہے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے۔ رسول ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی بھی رسول آیا اللہ کی طرف سے، اور دوسرا معنی عربی میں تنوین تعظیم کے لیے بھی آتی ہے۔ رسول ان کا معنی ہے جب ان کے پاس عظیم رسول آیا اللہ کی طرف سے، اور وہ عظیم رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس عظیم رسول آیا اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا، نبذ فریق من الذین
اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ کون سی کتاب؟ صحیح بات یہ کہ اس سے مراد تورات ہے۔ تورات کو انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ آپ پچھلے درس میں سن چکے کہ تورات میں اور انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارتیں موجود، لیکن انہوں نے تورات اور انجیل کی بات کو بھی نہیں مانا، انکار کر دیا۔ فرمایا ایسے بن گئے گویا کہ وہ جانتے نہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور یہ یہود اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں۔ وحی کی تو اتباع نہ کی، شیطانی علم کی اتباع کی، سحر کی اتباع، کہانت کی اتباع۔ اور شیاطین کون تھے جو پڑھتے تھے؟ اس سے مراد انسانی شیاطین بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی، آپ پر تہمتیں لگائیں، اور اس سے مراد جنی شیاطین بھی ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی طرح بہت بڑے بادشاہ تھے، ان انبیاء میں سے تھے جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ شام اور فلسطین کے علاوہ عراق اور مصر وغیرہ یہ بھی ان کی سلطنت کی حدود میں شامل تھے، اور اللہ نے انہیں جنات پر اور پرندوں پر بھی حکمرانی عطا فرما رکھی تھی، اور ان کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ شیاطین نے یہود کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ سلیمان کی جو بادشاہی ہے یہ سحر اور جادو کے زور پر ہے، چنانچہ یہود بھی سحر اور جادو کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے اس میں کمال حاصل کیا۔ سحر میں یہودیوں کی مہارت یہ دنیا بھر میں مسلم ہے شروع ہی سے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں۔ اور فرمایا کہ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نفی کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی سے نفی کرنا کہ اللہ کے نبی نے کفر نہیں کیا، اللہ کے نبی نے شرک نہیں کیا، یہ نفی کرنا بھی اللہ کے نبی کی عظمت کے خلاف ہے۔ بھئی ہم میں سے کسی معزز آدمی کا تعارف کرایا جائے برسر عام اور یوں کہا جائے کہ یہ ہمارے حضرت بہت اونچے انسان ہیں، یہ شراب نہیں پیتے، یہ زنا نہیں کرتے، یہ چوری نہیں کرتے، تو یہ نفی کرنا بھی ان کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہوگا۔ اور اللہ نبی کے بارے میں کہہ رہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، قرآن نے کہہ دیا۔ اور قرآن ایسی حقیقتیں بلا خوف تردید بیان کر دیتا ہے، اور پھر تاریخ اور حقائق قرآن کی بیان کردہ حقیقتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب ہم بائبل کا اور یہود و نصارہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تعجب ختم ہو جاتا ہے کہ قرآن نے سلیمان علیہ السلام کے کفر کی نفی کیوں کی۔ بائبل اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبیوں کی طرف شراب نوشی کی نسبت، زنا کاری کی نسبت، بت پرستی کی نسبت، کفر کی نسبت آج بھی تورات موجود ہے، بائبل موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ بائبل کے باب سلاطین میں ہے کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جوروؤں نے یعنی اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا، اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا،
بائبل سلاطین میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں مرتد اور بت پرست ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پیدائش کے باب میں ہے کہ انہوں نے شراب پی اور ننگے ہو گئے، اور پیدائش کے باب ہی میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف زنا اور شراب نوشی کی نسبت ہے، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ۔ جب ہم ایک طرف بابل کو دیکھتے ہیں، بائبل کو دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن کو دیکھتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں قرآن پر اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن نے تو ان الزامات کی تردید کی جو یہود و نصارہ نے انبیاء کی طرف منسوب کیے، اور یہود و نصارہ نے اس کا کیا جواب دیا کہ وہ الزامات ہمارے آقا کی طرف منسوب کر دیے جن سے آپ کا دامن حاشا وکلا پوری طریقے سے پاک اور صاف ہے، لیکن قرآن صفائیاں کر رہا ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، کافروں نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ سورہ انعام میں اللہ نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے نیکوں میں سے تھے، اور فرمایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ہر نبی کو عالمین پر فضیلت عطا کی۔ قرآن صفائیاں بیان کر رہا ہے اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ بعض روایات آپ نے بھی اس طرح کی سنی ہوں گی، قصے، کہانیاں، من گڑت باتیں۔ کہتے سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوٹھی تھی، اس کے زور پر وہ سلطنت اور حکومت کرتے تھے۔ بیت الخلاء جانے کے لیے وہ انگوٹھی اتاری اور پیچھے سے شیطان نے پہن لی اور ان کے تخت پر بیٹھ گیا، اور وہ در بدر پھرنے لگے، اور اس نے کہا کہ سلیمان تو جادو کے زور پر حکومت کر رہے تھے، اب انگوٹھی کی وجہ سے تخت پر حضرت سلیمان کی بجائے شیطان بیٹھ گیا۔ ایسی روایات جن سے مقام نبوت کی توہین ہوتی ہو، ہم ایسی روایات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل انبیاء کی تعلیمات سے دور ہو گئے اور ان کے اندر اخلاقی انحطاط آ گیا اور بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئیں، تو ان کی ساری توجہ سحر، جادو اور تعویذ گنڈے کی طرف مائل ہو گئی۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ محنت نہ کرنی پڑے، سارے کام تعویذوں سے ہو جائیں اور پھونکوں سے ہو جائیں، تعویذ گنڈے سے ہو جائیں۔ اور دل میں یہ بھی بات شیاطین کے وسوسے کی وجہ سے بیٹھ گئی کہ خود سلیمان کی حکومت بھی جادو کے زور سے قائم ہے، یہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی، اور جادو کی عظمت بیٹھ گئی۔ بڑے بڑے ماہر اس فن کے ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ لکھا ہے کہ میدان جنگ میں بھی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بجائے دو بدو مقابلہ کرنے کے، جادو کے زور پر اور تعویذ گنڈے کے زور پر ہی میدان کو جیت لیا جائے اور دشمن کو شکست دے دی جائے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے، اور ہر وہ باضمیر سوچے گا جس کا دل زندہ ہے، کہ آج مسلمانوں میں بھی تو اسی طرح کی خرابیاں آ رہی ہیں۔ کچھ نہ کرنا پڑے، تعویذ گنڈے کے زور پر سب کچھ ہو جائے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے، ابھی آپ پڑھیں گے، جو کچھ وہ کرتے تھے، گھروں میں فتنہ فساد، لڑائیاں اور جدائیاں اور تفریقات، یہ آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے، اور یہ کاروبار بڑا زوروں پر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور جادو کی حقیقت بتانے کے لیے دو فرشتے نازل فرمائے، ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت۔
یہ 2 فرشتے نازل ہوئے. یہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو کی حقیقت بتاتے تھے اور جادو سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان فرشتوں سے بھی ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. ان سے پوچھتے اچھا بھی میاں بیوی میں جو لڑائی پیدا کی جاتی ہے، گھر میں فتنہ ڈالا جاتا ہے، تو کون سا عمل کرتے ہیں اس کے لیے؟ تو فرشتے بتاتے دیکھو بھی یہ عمل کرتے ہیں، یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، مگر دیکھو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا کرنا نہیں. نہیں بالکل نہیں، ہم کریں گے نہیں، ویسے ہی پوچھ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور جا کر وہی کرتے جو فرشتوں سے سنا ہوتا. ان سے بھی یہ ایک گویا کہ غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. کسی کو فرشتوں کے آنے پر تعجب نہ ہو کہ فرشتے کیسے آئے. فرشتے اللہ کے حکم کے پابند اور ان کا مقصد مخلوق کی اصلاح، لہذا وہ انسانی شکل میں آ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے. لیکن بعض لوگوں نے یہاں پر تفاسیر میں ایسا قصہ بیان کر دیا جو جھوٹے سے جھوٹے ناول اور افسانے سے زیادہ دلچسپ اور من گھڑت. کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ انسان یہ تو فتنہ فساد کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ہم اگر زمین میں ہوتے تو دیکھتا کیسی عبادت کرتے ہیں تیری. اللہ نے کہا جاؤ. 2 فرشتوں کو اتارا، ہاروت ماروت آئے اور یہاں آ کر ایک عورت ان کے پاس مقدمہ لے کر آ گئی. اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئے. اس نے کہا حاجت پوری نہ کرنے دوں گی جب تک کہ شراب نہ پیو. چنانچہ انہیں شراب پی اور پھر انہیں قتل کا ارتکاب کیا، بدکاری کی. بے ہوشی کے عالم میں زہرہ نام کی عورت نے ان سے اسم اعظم سیکھا اور وہ آسمان پر چلی گئی، اور آسمان پر جا کر یہ بدکار عورت آسمان کا فرشتہ بن گئی، آسمان کا ستارہ بن گئی. یہ زہرہ نامی ستارہ، یہ کہا گیا کہ یہی وہ بدکار عورت ہے. عجیب طریقے سے یہ قصہ گھڑا گیا. اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور خود اس میں فرشتوں کے مقام کی بھی توہین ہوتی، لہذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو بہرحال یہ 2 فرشتے اتارے گئے جو لوگوں کو جادو کی حقیقت بتاتے تھے. تو فرمایا کہ وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں. اور وہ 2 فرشتے کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت. وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو کے بارے میں نہیں بتاتے تھے. حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش کے لیے ہیں لہذا دیکھو کفر نہ کرنا. فیتعلمون منہما، پھر لوگ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے. یہ چیز سیکھتے. قرآن نے تو ضمنی طور پر یہ بات کہہ دی کہ اصل تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ جادو سیکھتے تھے. جہاں سے بھی جادو کا کوئی ٹوٹکا، کوئی عمل ان کو مل جاتا وہ سیکھتے. ان میں سے ایک عمل یہ بھی سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے گھروں میں لڑائیاں اور میاں بیوی کے درمیان جدائیاں پیدا کی جا سکے. قرآن نے تو ضمنی طور پر یہ بات کہہ دی تھی ایک امی کی زبان سے آج سے 1450 سال پہلے. لیکن آج 20ویں صدی میں علماء یہود اور دوسرے مؤرخین اور محققین تسلیم کر رہے ہیں کہ یہود کے ہاں اس وقت سب سے زیادہ جو نقش مشہور تھا وہ ناجائز تعلقات والا نقش تھا، تاکہ ایک عورت کو اس کے شوہر سے طلاق دلوا کر دوسرے کے ساتھ اس کا رشتہ کیا جائے. یہ نقش وہاں سب سے زیادہ چلتا تھا. وہی جو آپ کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے محبوب آپ کے قدموں میں. ہاں یہی نقش، یہ ایسے ہی نہیں لکھا ہوا، بورڈ اسی کا لگتا ہے جس چیز کی مانگ ہوتی ہے. دیواروں پر جو کچھ لکھا ہے یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، یہ بعض لوگوں کی طلب ہے.
یہ عاملوں کی دکانیں ایسے ہی نہیں چل رہی. ہمارے جیسے بیوقوف اور ایمان کے کمزور اور غلط عشق کے مارے ہوئے ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں، گھروں میں فتنہ فساد ڈلواتے ہیں، لڑائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ان کے کاروبار چل رہے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ یہ کام یہود کرتے تھے. میاں بیوی کے درمیان جدائی اور نفرت پیدا کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. یاد رکھیں، ازدواجی تعلق یہ انسانی تمدن کی بنیاد ہے. جو لوگ اس بنیاد کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ویسے تو بہت سے گناہوں سے، ہر گناہ سے خوش ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کارندے سے خوش ہوتا ہے جو کسی گھر میں لڑائی پیدا کرتا ہے، جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے. شیطان کو یہ کام سب سے زیادہ بھاتا ہے، اچھا لگتا ہے. تو فرمایا کہ یہ عمل سیکھتے تھے. ما یفرقون به بین المرء وزوجی وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اور حقیقت میں وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے تھے. جب جادو کا ذکر کیا اور یہ ذکر کیا کہ وہ جدائی ڈال دیتے تھے، ایسے اعمال سیکھتے تھے جن کے ذریعے سے جدائی ڈالی جائے، تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اچھا جادوگر جو چاہے کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتے نہیں، اللہ شرک کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں کہ ان ٹونے ٹوٹکوں میں اور تعویذ گنڈوں میں ذاتی تاثیر نہیں ہوتی. مؤثر حقیقی صرف اللہ ہے. اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی عامل، کوئی جادوگر کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. لیکن بہرحال یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جیسے اگر اللہ نہ کرے ایک شخص کسی کو زہر دے دے اور اس سے موت تو واقع ہو سکتی ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہی کہ زہر اثر تب کرے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی. اگر اللہ کی اجازت نہیں ہوگی یہ زہر اثر نہیں کر سکے گا. ایک شخص گولی چلاتا ہے دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، یقیناً گولی لگتی ہے، بعض لوگ مر بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہی کہ گولی موت نہیں واقع کر سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ایسے بھی ہیں گولیاں لگتی ہیں، اللہ ان کو بچا لیتے ہیں. تو اس لیے یہ عقیدہ تو ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. البتہ اسباب میں اللہ نے خود اثر رکھا ہے، اس اثر سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مؤثر حقیقی اللہ. فرمایا کسی کو نقصان نہیں دے سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. یاد رکھیں اللہ کی اجازت اور چیز ہے، اللہ کی تقدیر اور چیز ہے، اور اللہ کی رضا اور چیز ہے. اثر تو ہوگا اللہ کی تقدیر کی وجہ سے، اللہ کی اجازت سے، لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ راضی نہیں ہوتا ان کاموں سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی ہے اور ان کو نفع نہیں دیتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ یقینی طور پر جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور وہ چیز بدترین ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. یہ ساری مذمت بیان ہو رہی ہے ساحروں کی، جادوگروں کی، سحر کی. اور یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ لغت میں تو سحر ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، جیسے جنات اور شیاطین کا اثر، مسمرزم میں قوت خیالیہ کا اثر. تو جس کا کوئی سبب ظاہر نہ ہو اس اثر کو سحر کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے سحر کی، جادو کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم
جس میں صرف نظر بندی ہوتی ہے اور ایک قسم کی فنکاری ہوتی ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، بس ہاتھ کی صفائی اور نظر بندی، جیسا کہ مصر کے جادوگروں نے کیا تھا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سحروا اعین الناس واسترہبوہم، انہیں لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا، نظر بندی کر دی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں خیال ہونے لگا جادوگروں کے جادو کی وجہ سے کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ تو ہاتھ کی صفائی، نظر بندی، چالاکی، فنکاری۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں میں پارا بھر دیا تھا، فرش گرم تھا، گرم فرش پر جب پارے والی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی گئی تو پارے کی خاصیت ہے، اس کو گرمی پہنچتی ہے تو اچھلتا ہے، وہ اچھلنے لگی تو سمجھنے لگے لوگ کہ یہ تو سانپ ہے، یہ رسیاں اچھل رہی ہیں، یہ لاٹھیاں اچھل رہی ہیں۔ تو سحر کی ایک قسم تو یہ ہے۔ سحر کی دوسری قسم یہ کہ وہ نظر بندی شیاطین کے اثر سے ہو، شیطانوں سے، جنات سے وہ اپنا ایسا تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نظر بندی کا عمل شیطان کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم انہوں نے یہ لکھی کہ کسی چیز کی کوئی حقیقت کو بدل دیا جائے۔ اس کا بعض اہل علم نے انکار کیا، بعض اس کا اقرار کرتے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقت کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ سحر میں عام طور پر کمال حاصل کرنے کے لیے شیطانوں کو خوش کیا جاتا ہے۔ شیطانوں کو خوش کرنے کے کئی طریقے۔ بعض لوگ نجاست اور جنابت اور گندگی کی حالت میں رہتے ہیں، عبادت سے دور رہتے ہیں، مہینوں گندے رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے، ناپاک، تاکہ شیطان خوش ہو۔ ایسے بھی ہیں جو قتل تک کرتے ہیں شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں بعض لوگوں نے جادو کا عمل کرنے کے لیے کسی بچے کو قتل کر دیا، اس کا پیٹ چیر پھاڑ دیا، اس کی ہڈیاں نکال کر الگ کر دی، تو ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ کفر اور شرک کے کلمات بولتے ہیں، شیاطین سے مدد حاصل کرتے ہیں، جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں، یوں ہی وہ شیاطین کا ورد کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ ایسا سحر سیکھنا کفر ہے، اس کا سیکھنا بھی حرام اور سکھانا بھی حرام۔ مسلمان کو ایسے سحر سے دور بھاگنا چاہیے۔ بقیہ رہے قرآن کے کلمات، حدیث کی دعائیں، جائز اذکار اور وظائف، یہ اگر جائز مقاصد کے لیے پڑھے جائیں تو جائز ہیں، لیکن اگر قرآنی آیات، حدیثی دعاؤں اور اذکار اور وظائف کو کوئی شخص ناجائز مقصد کے لیے پڑھے گا تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور کسی گھر میں فطور ڈالنے کے لیے بعض کتابوں میں قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہیں، عشق و محبت میں کامیابی کے لیے۔ اب ناجائز قسم کے عشق، فسق والے، بدماشی والے عشق، اور اس کے لیے قرآن کریم کی آیت کو پڑھتا ہے۔ کسی کی بہن اور بیٹی کو برگلانے کے لیے اور کسی گھر میں دنگا اور فساد مچانے کے لیے تو قرآن پڑھے گا تو یہ بدترین جرم کر رہا ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے اللہ کے کلام کو استعمال کرتا ہے۔ آج وہم پرستی عام ہے، اور ان عاملوں نے، تعویذ فروشوں نے، ان کاروباریوں نے لوگوں کے ذہن میں ایسا وہم پیدا کیا ہے کہ ہر شخص کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ تیرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ دکان نہیں چلتی، کیوں؟ کسی نے کچھ کیا ہے۔ ارے بھائی، دکان صحیح طریقے سے چلاؤ۔ جو دکان چلانے کا طریقہ ہے، ایک تو تم گاہکوں سے لڑتے ہو، بد اخلاق ہو، سودا رکھا ہوا ہے ملاوٹ والا، دیتے ہو مہنگا، اور طریقے سے دکان چلاتے نہیں، اور کہتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں تم نے خود ہی اپنے اوپر کچھ کیا ہے۔ گھر میں بھی
اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، خرچہ پورا نہیں دیتا، گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو کہتے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، شریعت کے حدود کا لحاظ نہیں کرتی، نہ ساس کرتی ہے نہ بہو کرتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، عامل کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، ہر کام میں کسی نے کچھ کیا ہے۔ بعض لوگ اس میں نامعلوم کتنی دولت اپنی لٹا دیتے ہیں، ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور عامل کے ہتھے چڑھ گئے، اس نے لمبی چوڑی فیس بتا دی، دینے کے لیے تیار ہے۔ عامل صاحب تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ افریقہ کے جنگلات سے جا کر نسخہ لائیں گے اس کے جادو کے توڑ کے لیے، شیر کا پتا لائیں گے، چیتے کی ہڈی لائیں گے، ہاتھی کی دم لائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ وہ بیچارہ کہتا ہے حضرت میں کہاں سے تلاش کرتا رہوں گا، یہ لے لیجئے اتنا پیسے اور آپ ہی لے آئیے گا۔ چنانچہ عامل صاحب کے وارے نیارے ہو رہے ہیں۔ میں نے ایسے عاملوں کو دیکھا میری نظروں کے سامنے، بھوک کے ننگے تھے، آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو ایسا کاروبار، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ان ایسے عاملوں کو کہ یہ جو بے وقوف ہے معاشرے کے اندر اور عقیدے کے کمزور، ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا کیا کرو، اس لیے کہ انہی کی وجہ سے تمہاری یہ دکانیں چل رہی ہیں، ضعیف العقیدہ لوگوں کی وجہ سے اور بے وقوفوں کی وجہ سے۔ تو دعا کیا کرو کہ اے اللہ ان کو اور لمبی زندگی عطا فرما تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ تو بھائی اتنے بھی وہم پرست نہ ہو جائیں، حقائق کو بھی دیکھیں، حالات کو دیکھیں، دکانداری کیسے کی جاتی ہے، گھر میں محبت کیسے رکھی جا سکتی ہے اور دوسرے معاملات کیسے طے کیے جا سکتے ہیں، ان چیزوں پر بھی نظر رکھیں۔ حضور کے زمانے میں تو ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی ایسا کاروباری نہیں دکھائی دیتا، ٹھیک ہے، وہ دعائیں بھی پڑھتے تھے، وظائف بھی پڑھتے تھے، اپنے اوپر دم بھی کرتے تھے، لیکن ایسی دکانیں ہمیں نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں کہیں نہیں دکھائی دیتی۔ اور اب تو دن بدن یہ کاروبار وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دے، جو ہم بھول چکے وہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ جن ساتھی نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو روزگار کے اعتبار سے پریشان ہیں، جو بیماریوں سے پریشان ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ دینی مدارس میں طلبہ کے امتحان ہونے والے ہیں، اللہ تو سب کو امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ہاں رزق میں تنگی ہے، اے اللہ وسعت عطا فرما، خوشحالی عطا فرما۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہ بنانا، میرے اللہ تو صرف اپنا محتاج بنا لے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما۔ اللہ ہمارے حالات کو بدل دے، اللہ ہماری حفاظت فرما، شیطان سے، نفس سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، حاسدوں سے، ظالموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ الیکشن آنے والے ہیں، اے اللہ بڑا فتنہ و فساد کا ڈر ہے، اے اللہ تو اس قوم کو امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ یہ سارا مرحلہ محبت اور پیار کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ یا اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے اس ملک کے لیے بہتر ہیں، اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ اللہ تو کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما، اللہ درس قرآن کی تکمیل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں آنے والوں کو اور پوری دنیا میں سننے والوں اور سننے والیوں کو یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔
یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ اس درس کو دلوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے، حالات کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ساحروں سے، جادوگروں سے، نجائز تعویذ گنڈا کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، معوذتین کی برکت سے حفاظت فرما، اپنے کلام کی برکت سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com